نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سیدہ حسانہ مزنیہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی. زمانے جاہلیت میں ان کا نام جثامہ مزنیہ تھا. جب اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر حسانہ مزنیہ رکھ دیا. حسان سے حسانہ حسن. یہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد کی گہری سہیلی تھی. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک بڑھیا عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ اس کے ساتھ عزت و تکریم کا سلوک کرتے، یعنی بہت اچھا معاملہ کرتے. ایک دفعہ وہ بوڑھی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا جثامہ مزنیہ ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، تم حسانہ مزنیہ ہو. تم کیسی ہو؟ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ہم بالکل خیریت سے ہیں. ایک روایت میں اس طرح ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. جب وہ چلی گئی تو میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ آپ اس بڑھیا عورت کے ساتھ اس طرح عزت و تکریم کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ کسی اور کے ساتھ اس طرح پیش نہیں آتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، یہ خدیجہ بنت خویلد کی سہیلی ہے، اس کے پاس آیا کرتی تھی. اس طرح حسن سلوک سے پیش آنا بھی ایمان کی علامت ہے. سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی چیز بطور تحفہ پیش کی جاتی تو آپ ارشاد فرماتے یہ چیز فلاں کے گھر پہنچا دو. وہ خدیجہ کی سہیلی تھی. صحیح ابن حبان میں یہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذهبوا الى بیت فلانۃ فانها كانت تحب خدیجہ، اسے فلاں عورت کے گھر لے جاؤ، وہ خدیجہ کے ساتھ محبت رکھتی تھی. حسن سلوک ایمان کی علامت ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دل فریب ادا ہے اور باہمی محبت کے فروغ کے لیے اس ہستی کی جانب سے ایک اثر انگیز سبق ہے جو بندوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کو خیر و برکت کی راہ پر گامزن کیا. اس کے اثرات قیامت تک رہیں گے. یہ اعلیٰ اخلاق کی ایک دل فریب علامت ہے. ریا اور نفاق کا اس سے دور کبھی واسطہ نہیں، اور اسے معلم انسانیت نے بتایا جو خود رشد و ہدایت کے پیکر تھے، جن کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے. یہ کس قدر دل فریب ادا ہے، کتنا بڑا معنی خیز درس ہے، کتنی بڑی نصیحت ہے جس کا صدور اس ہستی کی طرف سے ہوا جس سے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کو اللہ کے حکم سے تاریکیوں سے نور مبین کی طرف نکال کر لے جائیں اور انہیں اعلیٰ و ارفع اخلاق سے آراستہ کر دیں. جو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ان کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کر گیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بڑے احسن انداز میں ادب اور تہذیب سے آراستہ کیا، پھر ساری کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا. اسے بہترین نظام حیات عطا فرمایا، ان پر قرآن کریم نازل کیا تاکہ لوگوں کو سیدھے راستے پر گامزن کرے. بلا شبہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا احسان ہے. ہمیں دن رات اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. امید ہے کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں کے ساتھ ٹھکانہ نصیب کرے گا انشاءاللہ. وہ بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے. قرآن مجید سے ہمیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ماں باپ کے حقوق کے بارے میں پتہ چلتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اولاد کے حقوق کے بارے میں، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں، یتیموں اور مسکینوں کے بارے میں، مسافروں کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت سے ہمیں دوستوں کے حقوق کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جن سے ہمارا کوئی نسب کا رشتہ نہیں ہوتا، کوئی ہمسائیگی کا رشتہ نہیں ہوتا، کوئی کام کا لین دین نہیں ہوتا، کوئی بزنس اور تجارت کا معاملہ نہیں ہوتا، ان سے ہم صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں. ان محبتوں کی بھی بڑی قدر و قیمت ہے
اور اگر خالصتاً اللہ کے لیے ہو یہ محبت تو قیامت کے دن بہترین انجام کی طرف لے جانے والی. کتنا بڑا انعام اور اکرام ہے. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ سے تو جو محبت رکھتے تھے ان کی جو دوستیں تھی جن سے وہ محبت کرتی تھی ان کا بھی اکرام کرتے تھے. یعنی ہمارے دین میں اخلاق کا دائرہ کتنا وسیع ہے, کہاں تک انسان کے اچھے اخلاق کے اثرات جانے چاہیے اور اچھے معاملات ہونے چاہیے. یعنی ان لوگوں کے ساتھ تو ہم اچھا کرتے ہیں, یہ کرنا چاہیے جن کا ہم پر کوئی احسان ہوتا ہے, لیکن ان لوگوں کے ساتھ اچھا جن کا ہم پر کوئی احسان بھی نہیں ہوتا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کی دوستوں سے کیا لینا دینا؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن چونکہ وہ حضرت خدیجہ کی دوستی تھی, حضرت خدیجہ کی محبت تھی ان سے, تو آپ ان کی محبت کی وجہ سے ان کا اکرام اور تعظیم کرتے تھے. یعنی کتنا انسانی ہمدردی اور انسانی جذبات کا خیال اور محبت کی پاسداری. یعنی کہ دنیا کا کوئی دین, کوئی مذہب ایسا ہوگا کہ جس میں محبت کرنے والوں کے جو محبت کرنے والے ہیں یا جن سے ان کو محبت ہے ان کا ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے, ان کا بھی خیال رکھا جائے. اسی طرح حضرت عائشہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب ان کی سہیلیاں آتی تھیں اور وہ ان کے ساتھ کھیلتی تھیں, تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تھے تو وہ ایک دم چھپ جاتی, تو آپ ایک ایک کو ڈھونڈ کر حضرت عائشہ کے پاس بھیجتے کہ تم جاؤ اور کھیلو, یعنی میری وجہ سے ڈرو نہیں, کھیل بند نہیں کرو. اور پھر یہاں پر حضرت خدیجہ کی جو دوست آتی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ نام پوچھتے ہیں, نام تبدیل کرتے ہیں, یعنی کس طرح کنسرن رکھتے ہیں نا آپ ان سے. اور پھر یہ کہ جب حضرت خدیجہ فوت بھی ہو جاتی, اگر زندہ ہوتی تو زندہ ہونے میں تو پھر انسان خیال کر لیتا ہے کہ چلو جس سے میری محبت ہے یا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کا دل رکھنے کے لیے میں اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کروں. یہاں تو جب وہ فوت ہو جاتی ہیں اس کے بعد بھی جب آپ کے پاس کوئی تحفہ ہدیہ کوئی چیز آتی ہے تو آپ اس کو ان کی سہیلیوں کے پاس بھجواتے ہیں. یعنی اس سے بلند اخلاق کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا سے جانے والوں, فوت ہو جانے والوں کے ایسے حقوق کا خیال رکھا جائے, ان خواہشات کا خیال رکھا جائے اور ان کی عزت و تکریم کی جائے اس انداز کے ساتھ. اور پھر یہ ہے کہ جو دوستی نبھانا ہوتی ہے یہ بھی ایک بہت بہترین اخلاق ہوتا ہے, کیونکہ بعض اوقات ہم جذبات میں آ کے کسی کو دوست بنا لیتے ہیں لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد لڑ بیٹھتے ہیں اور بات بات پہ لڑ بیٹھتے ہیں. اتنا تنگ دل ہے, ذرا سی بات پسند آئی اس پہ جھگڑا شروع کر دیا, بات کم کی اور موڈ زیادہ دن آف رکھا. یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے اور یہ اسلامی دوستی نہیں ہے, یہ صرف نفسانی دوستی. جو دوستی اللہ کے لیے ہوتی ہے اس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے, اس میں کوئی بات ناگوار بھی ہو جاتی ہے, لیکن ایک دوسرے پر احسان کرنا اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا, اور پھر صرف زندگی کی حد تک نہیں مرنے کے بعد بھی, کتنی بڑی بات ہے. اسی طرح والدین کے دوست جو ہوں, یعنی یا تو بیوی کے دوست کی بات ہو رہی ہے نا, والدین کے جو دوست ہوں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے والدین کے فوت ہونے کے بعد. زندگی میں تو کرتا ہی انسان, زندگی میں کیوں کرتا ہے کہ والدین کی خاطر یا بیوی کی خاطر, لیکن فوت ہونے کے بعد تو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تم نے میری سہیلی کو کیوں نہیں پوچھا یا کچھ بھیجا کیوں نہیں. پھر اسی طرح بیوی ہونے کے ناطے یا بیٹی ہونے کے ناطے باپ کے جب دوست گھر پر آئیں یا شوہر کے دوست گھر پر آئیں تو ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے, ہم ان کی کتنی عزت کرتے ہیں یا ان کا کتنا احترام کرتے ہیں یا ان کا کتنا خیال کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے. تو ہم سب سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت کے آئینے میں اپنے اخلاق کو پہچانے, کیونکہ قیامت کے دن سب سے بھاری نیکی اس کی ہوگی جس کا اخلاق اچھا ہوگا. یعنی میزان میں سب سے وزنی نیکیاں جو ہیں وہ اچھے اخلاق کی ہیں, جس سے محبت کے بعد ہمارا ایمان بڑھے, ہماری نیک عمل میں اضافہ ہو, جس کی کمپنی میں بیٹھ کے یا جس سے بات کر کے ہم اللہ کے زیادہ قریب ہوں, اور جس کے ساتھ مل کر ہم اور زیادہ عبادت میں ہماری بہتری آئے, ہمارے معاملات اور اخلاق وغیرہ میں بہتری آئے, یعنی ہم زیادہ سے زیادہ اور اللہ کے پسندیدہ انسان بنے. تو جو اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے وہ مطلب ہی نہیں ہوتی, اس میں انسان اس لیے نہیں کسی سے محبت کرتا کہ اس سے مجھے دنیا کا کیا فائدہ مل رہا ہے. وہ غریب سے غریب ترین انسان کے ساتھ بھی اسی طرح ہوگی جس طرح کسی امیر انسان کے ساتھ ہوگی, کیونکہ اس سے اس کو روحانیت کی غذا مل رہی ہے.
اب جیسے ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کی خاطر محبت ہے، ان کی کوالٹیز، ان کا کردار، ان کی ساری چیزیں پڑھ کر، تو وہ تو ہمیں جانتے بھی نہیں، انہیں کیا پتا ہم کون ہیں، لیکن ہم کیوں ان سے محبت کرتے. اسی طرح باقی صحابہ کرام ہیں. ایک صحابیہ اور پڑھ لیتے، سیدہ صفانہ بنت حاتم طائی رضی اللہ عنہا، معزز اور سخی گھرانے کی بیٹی، نام صفانہ، والد کا نام حاتم بن عبداللہ طائی اور دادی کا نام عتبہ بنت عفیف تھا. یہ قبیلہ طے سے تعلق رکھتی تھی. طے توئے کے ساتھ اسی سے طائی ہے، اور یہ قبیلہ جو تھا یہ یمن میں آباد تھا. حاتم اس کا سردار تھا. حاتم طائی کے قصے سنے ہوگے سخاوت وغیرہ کے. تو اس نے قبیلے سمیت عیسائیت اختیار کر لی تھی، کرسچن بن گیا تھا. تو 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے زیر قیادت ایک لشکر بھیجا تھا چھوٹا سا ان پر. تو اس میں یہ لوگ بھاگ کر، یعنی حاتم طائی کا جو بیٹا تھا عدی اور باقی خاندان جو تھا، یہ بھاگ کر شام چلے گئے تھے. تو وہ جو بھگدڑ مچی بھاگ دوڑ کی، تو اس میں صفانہ جو تھی وہ الگ رہ گئی اور وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی. تو مسلمان اسے قید کر کے مدینہ لے آئے تھے، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنگی قیدی کی حیثیت سے تھی. پھر آپ نے ان کو آزاد کیا. پھر ان کے بھائی عدی جو تھے وہ واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اسلام قبول کیا. دادی کا نام عتبہ بنت عفیف تھا، جس نے اپنے بیٹے کو جود و کرم ورثے میں دیا، اور وہ اپنے زمانے کا مشہور و معروف سخاوت کا پیکر بنا. پھر سخاوت کا عنصر صفانہ کو باپ اور دادی کی طرف سے ورثے میں ملا. سیدہ صفانہ کی دادی کا مال تلف کر لیا گیا. اس کے بھائیوں نے اس کا سارا مال غصب کر رکھا تھا. ان کا اس کے مال پر عرصے دراز تک غاصبانہ قبضہ رہا. پھر انہوں نے اونٹوں کا ایک ریوڑ اسے دے دیا. جب وہ اونٹ صفانہ کی دادی کے ملکیت میں آئے تو اس کے پاس ایک ضرورت مند عورت آئی اور اس سے مدد کا سوال کیا. تو اس نے مانگنے والی عورت کو سارے اونٹ دے دیے. یعنی وہ جو کافی عرصے تک کسی اور کے پاس تھے، جب واپس ملے تو آگے پورے کے پورے صدقہ کر دیے. ایک دفعہ صفانہ گرفتار ہو کر مدینہ منورہ پہنچی. یہ اسی میں جو میں ابھی بتایا نا کہ جو اس ایکسپیڈیشن کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی کے ساتھ نصب کیے گئے خیموں میں دیگر قیدیوں کے ساتھ ٹھہرایا. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جاتے ہوئے اس کے پاس سے گزرے تو وہ کھڑی ہو کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرا والد فوت ہو گیا اور مجھے لانے والا غائب ہو گیا، مجھ پر احسان کریں، اللہ آپ پر احسان کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تیرے ساتھ کون آیا تھا؟ اس نے کہا، عدی بن حاتم. آپ نے فرمایا، وہ جو اللہ اور رسول سے بھاگنے والا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑا اور آپ چلے گئے. دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو اس نے پھر اپنا مطالبہ دہرایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. وہ مایوس ہو گئی، اس نے کوئی بات نہ کی اور خاموشی اختیار کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ان کی سخاوت پر فوقیت لے گئی. جب تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ صفانہ کے پاس سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے ایک شخص نے صفانہ کو اشارہ کیا کہ آپ اپنا مطالبہ پھر پیش کر دو، یعنی پھر آزادی مانگو. وہ کھڑی ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، والد فوت ہو گیا، مجھے لانے والا غائب ہو گیا، مجھ پر احسان کریں، اللہ آپ پر احسان کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تجھے آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن آپ جلدی نہ کریں. کوئی آپ کے علاقے کا قابل اعتماد شخص یہاں آئے تو مجھے بتانا. یعنی اکیلی عورت کو میں ایسے نہیں بھیجنا چاہتا، کوئی ریلائبل پرسن ہوگا تو اس کے ساتھ جا سکتی ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے تشریف لے گئے تو اس نے اس شخص کے بارے میں پوچھا جس نے آج اسے مطالبہ پیش کرنے کا اشارہ کیا تھا کہ وہ کون ہے. اسے بتایا گیا کہ وہ علی بن ابی طالب تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ صحابہ میں بھی کتنی خیر تھی کہ حالانکہ وہی پکڑ کر لائے تھے اور پھر وہی اس خاتون کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے اور اس کے مطالبے کو دیکھتے ہوئے اس کو کہتے ہیں کہ تم آزادی مانگ لو. یعنی آپ چاہتے تو وہاں سے پکڑ کے ہی نہ لاتے، لیکن وہ ایک الگ فریضہ تھا اور یہاں ایک الگ اخلاقی رویہ تھا. پھر وہ انتظار کرنے لگی. چند دنوں کے بعد شام سے کچھ لوگ مدینہ منورہ پہنچے. ان میں کچھ افراد صفانہ کی قوم کے تھے جن پر اسے اعتماد تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کچھ میری قوم کے قابل اعتماد افراد مدینہ منورہ پہنچے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لباس اور سفر کے لیے سواری مہیا کی اور سفر خرچ عنایت کیا.
تاکہ راستے میں اسے سہولت رہے۔ پھر وہ قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گئی اور بالآخر اپنے بھائی عدی بن حاتم تائی کے پاس پہنچ گئی۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ مجھے یہ اطلاع مل گئی تھی کہ میری ہمشیرہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی اور آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کیا، حالانکہ عدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا تھا۔ عدی بن حاتم اور اس کے اہل خانہ صفانہ کے پہنچنے کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ عدی نے دیکھا کہ دور سے ایک ہودج ان کی طرف آ رہا ہے۔ ہودج ہوتا ہے جو اونٹ کے اوپر وہ رکھتے ہیں نا پالان، اور اس کے اوپر جو کور کر کے پالکی جیسے ہوتی ہے نا، اس میں ایک عورت ہے اور ہودج ان کی طرف بڑھتا آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آ گئی تو عدی نے بآواز بلند کہا، آہا صفانہ میری بہن آ گئی۔ وہ صفانہ ہی تھی۔ اس نے غضب آلود نگاہوں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور گرجدار آواز میں کہا، ظالم بے درد، تم اپنی آل اولاد کو لے کر رفو چکر ہو گئے اور اپنے باپ کی اولاد اور اپنی عزت کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ عدی نے معذرت کی، معافی مانگی۔ بہن کو بھائی پر ترس آ گیا اور اسے معاف کر دیا۔ جب سفر کی تھکان ختم ہوئی تو اس نے ساری داستان بھائی کو سنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کے بارے میں بتایا۔ صفانہ اور اس کے بھائی کا اسلام قبول کرنا۔ صفانہ ایک عام عورت نہیں تھی، وہ بڑی ذہین و فتین اور دانشور خاتون تھی، بڑی عالم فاضل اور فصیح و بلیغ تھی۔ اس کا بھائی اس کی رائے پر اعتماد کرتا تھا اور اس کی بہترین سوچ بچار کا مداح تھا۔ ایک دن عدی نے کہا، بہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو نے ان سے بات بھی کی اور ان کے حسن سلوک کو بھی دیکھا ہے۔ صفانہ نے کہا، میرے لاڈلے بھائی عدی، ہمیں بہت جلد ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا چاہیے۔ اگر وہ نبی ہوئے تو ان کی طرف جلد جانے میں ہمیں فضل اور شرف حاصل ہوگا، اور اگر وہ بادشاہ ہوئے پھر بھی ہمارا ان کی خدمت میں حاضر ہونا فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ عدی نے کہا، بہنا تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، یہی میری رائے ہے۔ عدی بن حاتم اور اس کی ہمشیرہ صفانہ بنت حاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے آپ کے روبرو اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح ان کے بھاگ جاگ اٹھے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ صفانہ بنت حاتم تائی اور سیدنا عدی بن حاتم تائی پر اپنا رحمت کا سایہ دراز کرے اور انہیں جنت الفردوس عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک۔ آپ نے تبلیغ صرف الفاظ سے نہیں کی، معاملے سے کی ہے، اخلاق سے کی ہے، معاف کر کے کی ہے، درگزر کر کے کی ہے۔ کیا یہ اخلاق ہمارے اندر ہے؟ جتنا زیادہ یہ اخلاق ہوگا کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر سکیں گے، اتنا زیادہ ہمارا دین کا کام پھیلے گا، اتنا زیادہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بڑھتا چلا جائے گا۔ صرف دل کو منانے کی ضرورت ہوتی۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سواری دی، خرچہ دیا، اچھی عزت دی، اور اس بات کو میک شور کیا کہ سیف ہینڈز میں ہے، یعنی ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ جدھر جاتی ہو۔ جی، اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو کسی بھی چیز کے حاصل کرنے کے لیے، خواہ وہ آزادی ہو یا کوئی اور چیز ہو، اس کے لیے مسلسل جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک دوسرے کو انکریج کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم کوشش کر لیتے ہیں اور پھر ہم تھک جاتے ہیں یا ہم مایوس ہونے لگتے ہیں کہ اب یہ کام نہیں ہوگا، لیکن بہت سے کام ون لاسٹ ٹرائی کے اوپر ہوتے ہیں، جس کو انسان یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اب نہیں ہو سکتا، اب میں تھک گیا ہوں، اب صبر نہیں ہو سکتا، اب مزید میں نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ سارے امتحان پاس کرتے جاتے ہیں، کوئی ایک آخری پیپر چھوڑ کے اپنی ڈگری سے محروم ہو جاتے ہیں کہ ایک دفعہ اپیئر ہوئے، 2 دفعہ ہوئے، اب نہیں ہو سکتا، مایوس۔ تو مایوسی جو ہے وہ ترقی کے راستے بند کرتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔